ڈر تھا کہ عصیان کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. کہ آج ان نافرمانوں سے نہ ڈری تو مجھے ڈر ہے کہیں ہم جیسے ننھوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں جلا کر دوزخ کی آگ میں ڈال کر ان بڑے لوگوں کو نہ جلا دے. اس وجہ سے رو رہا ہوں. اب سوچیں ایک چھوٹا سا بچہ جو اللہ کی ایک مختصر سی آیت کریمہ سن کر اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف بیٹھ گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہی جا رہا ہے. حضور برکت کے لیے ایک بار اور پڑھیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ معصومہ کے بعد قرآن مقدس کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت شریفہ آپ کے سامنے پیش کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور تم مسلمان ہو کر ہی مرو. عزیزان ملت اسلامیہ اس مناسبت میں نے اپنا موضوع سخن اپنا ٹاپک خوف خدا کو بنایا ہے. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا دے کہ مولا تعالیٰ مجھ کو گنہگار کو حق بولنے اور ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عصیان کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. ڈر تھا کہ عصیان کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے. دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا. رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہمارے معاشرے کے دل میں خدا کا خوف ذرہ برابر بھی نہیں. اگر ہمارے دلوں میں خوف خدا ہوتا تو یقین مانو ہمارے قدم کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں ہوتے. اگر ہمارے دلوں میں خوف خدا ہوتا تو آج ہمارے قدم بازاروں کے بجائے مسجدوں کی طرف زیادہ ہوتے ہوئے نظر آتے. اگر ہمارے دلوں میں خوف خدا ہوتا تو ہم آج نمازوں سے دور نہیں بلکہ نمازوں سے لپٹے ہوئے نظر آتے. یقین مانو مسلمانوں آج ہمارا جو حال ہے آج ہم پر جو مصائب و آلام کے پہاڑ گر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل چکا ہے. ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں رہ گیا ہے. آج ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق کھا رہا ہے. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے صلہ رحمی نہیں کر رہا ہے. اپنے تعلق کر لیتا ہے. آج چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل چکا ہے. ہمارے دلوں میں اگر خوف خدا ہوتا تو آج ہم اتنی ذلت و خواری والی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے. آئیے دیکھیں کہ ہمارے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی آنکھوں سے خوف خدا میں اللہ کے خوف میں خشیت الہی میں آنسو کا ایک قطرہ بھی انسان کی آنکھوں سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے. اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے پیڑ سے اس کے پتے گرا کرتے ہیں. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جب انسان روتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت پہ اس کے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہیں. ایسے ہی انسان کے گناہ اس کے بدن سے جھڑنے لگتے ہیں. لیکن اگر ہمارا دل خوف خدا ہمارے دلوں میں خوف خدا ہوگا تو
ایک اللہ کے ولی گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ، ننھا سا بچہ ہے جو کھڑے ہو کر رو رہا ہے۔ وہ اللہ کے ولی کو بزرگ پوچھتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اس بچے نے کہا حضور حضرت آج میں مدرسہ گیا تھا، مدرسے میں میں نے قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی جو میرا سبق تھا، اس آیت کو جب سے میں نے سنا ہے تب سے میں رو رہا ہوں۔ تو بزرگ فرماتے بتاؤ آخر تم نے قرآن کی کون سی آیت کریمہ پڑھ لی جس کی وجہ سے تمہارے دل میں اتنا خوف خدا بیٹھ گیا کہ تم تب سے لے کر اب تک روتے ہی جا رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا حضور قرآن مقدس میں ایک آیت شریفہ ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا ظاہر سی بات ہے دوزخ کی آگ تو ہے، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، لیکن تمہارے دل کو کون سی بات لگ گئی کہ تم رو رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا حضور میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے جب میری ماں چولہے میں لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے تو پہلے بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس کے نیچے چھوٹی لکڑیوں کو رکھتی ہے، جب بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں پکڑتی ہے تو میری ماں پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ جلاتی ہے تاکہ چھوٹی لکڑیوں سے آگ ہو کر کے بڑی لکڑیوں کو لگ جائے۔ تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب اللہ کے بڑے بڑے نافرمان بندے دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے، اگر دوزخ کی آگ ان نافرمانوں سے نہ جلی تو مجھے ڈر ہے کہیں ہم جیسے ننھوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں جلا کر دوزخ کی آگ میں ڈال کر ان بڑے لوگوں کو نہ جلا دے، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ اب سوچیں چھوٹا سا بچہ جو اللہ کی ایک مختصر سی آیت کریمہ سن کر اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف بیٹھ گیا، اتنا خوف بیٹھ گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہی جا رہا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا جو بیڈ روم تھا، اس بیڈ روم میں ایک خادمہ تھی، اس جھاڑو دینے کا کام کر رہی تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ بیڈ روم خالی ہے، بادشاہ کا شاہی بستر بچھا ہوا ہے، وہ کام کاج سے تھک گئی تھی، کام کاج سے تھکنے کی وجہ سے وہ خادمہ جو ہے وہ نوکرانی بادشاہ کے بستر پر سو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ آتا ہے، بادشاہ نے دیکھا کہ بادشاہ کے بستر پر ایک نوکرانی سوئی ہوئی ہے، اسے جگایا گیا۔ بادشاہ نے کہا اسے درے لگاؤ، بادشاہ نے نوکروں کو حکم دیا کہ اسے کوڑے مارو، اسے درے لگاؤ۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ بادشاہ کے بستر پر سوئی؟ جب نوکروں نے اسے کوڑے لگانے شروع کیے، درے لگانے شروع کیے تو وہ مریدا، تو وہ نوکرانی، وہ خادمہ ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ تمہیں درے لگ رہے ہیں، تمہیں کوڑے لگ رہے ہیں، تمہیں تو رونا چاہیے تھا، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ اس نوکرانی نے جواب دیا اے بادشاہ اس نرم و گداز بستر پر صرف تھوڑی دیر کے لیے سوئی، اس کی سزا یہ مل رہی ہے کہ مجھے کوڑے برس رہے ہیں، اور جو ساری زندگی اس نرم و گداز بستر پر سو کر کے اپنے رب کو بھولا ہوا بیٹھا ہے، اس کو کوڑے لگیں گے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ میں اس وجہ سے ہنس رہی ہوں کہ جو میں نے تھوڑی دیر اس بستر پر سویا، مجھے درے لگ رہے ہیں، مجھ پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور جو اپنے رب کو بھول کر اس بستر پر پوری زندگی سوتا ہے شاہی بستر پر، اس کی سزا کا عالم کیا ہوگا؟ تو مسلمانوں آج ہمارے معاشرے میں خوف خدا اس طرح سے ختم ہو گیا ہے کہ آج ہم پر طرح طرح کے مسائل و حالات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آئیے دیکھیں اللہ اگر ہمیں مہلت دے رہا ہے، ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم پر عذاب الہی نہیں آ رہا ہے تو یہ مت سوچیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے، بلکہ یہ اللہ کی رسی تم پر ڈھیلی کر دی گئی۔ جب اللہ کی رسی کھینچی جائے گی تو یقین مانو بزرگان کرام فرماتے ہیں تم کیول ایسے گرو گے جہاں سے کوئی چارہ تمہیں کام نہیں آئے گا، کوئی بھی چیز تمہیں کام نہیں آئے گی۔ ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ اور بڑے گزرے ہیں جن کا نام ہے حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حبیب عجمی مورخین نے لکھا کہ بہت بڑے مالدار تھے، بڑے مالدار تھے،
لیکن ان کا کام تھا سودی کاروبار تھا. لوگوں کو قرض پہ پیسہ دیتے، اس کے بعد اس سے سود وصولا کرتے تھے. اور یہ بزرگ ہے حضرت حسن بصری کے زمانے کی. حضرت حسن بصری جب حبیب اعظمی سے ملتے تو آپ نصیحت کرتے گئے، حبیب اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، توبہ کرو، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کروا دے گا. حضرت حسن بصری جب بھی ملتے تو اس حضرت حبیب اعظمی کو ہمیشہ نصیحت کرتے کہ اللہ نے تمہیں کھیر دی ہے، سود کھانے سے باز آ جاؤ، حرام کھانے سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن حضرت حبیب اعظمی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری کے بات کا میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس سے کیا پتا چلا کہ جب انسان حرام کھاتا ہے تو حرام کی نحوست کی وجہ سے اچھی باتیں بھی اس کے دل قبول کرنا بند کر دیتی، اچھی باتیں بھی اس کے دل پر اثر نہیں کرتی ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب حبیب اعظمی کو حضرت حبیب اعظمی کو حضرت حسن بصری جیسے اللہ کے ولی جب نصیحت کرتے تھے تو ان کے دل پر کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی تھی. لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص کے گھر پر آپ گئے اپنا سودی پیسہ وصول کرنے کے لیے. جب اس شخص کے گھر پہ دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے دروازہ کھولا. آپ نے پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا میرا شوہر باہر گیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ سود کے پیسے مجھے چاہیے. آپ کا اتنا سخت قانون تھا کہ آپ جس کے گھر سودی پیسہ وصول کرنے کے لیے جاتے تھے، اگر وہ پیسہ نہ دیتا تو اپنا جو وقت ضائع ہوا ہے تمہارے گھر آنے کا اس کا بھی وصولی کیا کرتے تھے، جو وقت ضائع ہوتا تھا اس کی بھی وصولی کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت حبیب اعظمی کہتے ہیں کہ میرے سود کے پیسے مجھے چاہیے. اس عورت نے کہا ہمارے گھر میں پیسہ تو نہیں ہے، البتہ ایک صبح میں ایک چھوٹی بکری تھی، اس کو اسے ذبح کیا گیا ہے، گوشت ختم ہو گیا ہے، اس کا سر باقی رہ گیا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کے عوض میں آپ آئے ہیں، آپ خالی ہاتھ نہ جائیں بلکہ اس بکری کا سر لے کر کے آپ چلے جائیں. چنانچہ حضرت حبیب اعظمی جو ابھی توبہ نہیں کیے ہیں وہ بکری کا سر لے کر اپنے گھر پہنچتے ہیں. اس کے بعد بیوی سے کہا اسے پکاؤ. بیوی نے اسے ہانڈی میں ڈالا، ہانڈی میں پکانے کے لیے چولہے پر چڑھا دیا. مسالہ ڈال کر جیسے ہی پکانا شروع کیا، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ سر جو ہانڈی میں پک رہا تھا پورا کا پورا خون بن جاتا ہے. جیسے ہی حضرت حبیب اعظمی کی بیوی نے اتنا دیکھا تو اپنے شوہر کو بلایا، یہ حبیب آؤ دیکھ لو جو تم غریبوں کا خون چوستے ہو، دیکھو تمہاری ہانڈی میں خون بنا ہوا ہے. حضرت حبیب اعظمی کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا. اب ان کے دل پر بہت سخت اثر ہوا. اب آنکھوں سے آنسو روانہ ہے. اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری بیوی تو گواہ ہو جا، میں آج کے بعد سارے سودی کاروبار سے توبہ کرتا ہوں. بیوی نے کہا ایسا ہے آپ توبے پر کسی اللہ والے کو گواہ بنا لیں. چنانچہ حبیب اعظمی حضرت حسن بصری کی مجلس میں جاتے ہیں. جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں نے کہا بچوں ہاتھ سائڈ ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، یہ دیکھو بہت بڑا سود ہو جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں سے دھول لگ کر ہمارے اوپر پڑ جائے اور ہم پر بھی نحوست طاری ہو جائے. حضرت حبیب اعظمی جب اتنا سنتے ہیں تو آپ کے دل پر اور گہرا اثر ہوتا ہے کہ اے اللہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اب وہی حبیب اعظمی حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں جاتے ہیں. حضرت حسن بصری کے پاؤں پہ اپنے سر کو رکھ کر کے روتے ہوئے توبہ کرتے ہیں کہ حضور مجھے توبہ کروائیے، مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، آج کے بعد میں کوئی بھی سودی کاروبار نہیں کروں گا. چنانچہ وہی حضرت حبیب اعظمی جب توبہ کر کے پھر اسی راستے سے واپس آ رہے تھے، توبہ کر کے اسی راستے سے واپس آ رہے تھے، پھر وہی بچے راستے میں کھیل رہے تھے. جب آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں تو آپ نے سوچا کہ بھی جاتے ہوئے بچے نے میرے منہ پہ ایسی بات کہہ دی، لاؤ میں بچوں سے چھپ چھپا کے جاؤں. حبیب اعظمی بچوں سے چھپ چھپا کے جا رہے ہیں. ایک بچے کی نظر پڑ جاتی ہے، بچہ کہتا ہے بچوں سائڈ ہٹ جاؤ، یہ دیکھو حضرت حبیب اعظمی اللہ کا ولی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے قدموں سے کوئی ہاتھ اڑ کر کے ان کے اوپر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا نام ولیوں کے گستاخوں میں لکھ دے. چنانچہ حضرت حبیب اعظمی جب
اس کے بعد آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی بن گئے ہیں، اتنے بڑے ولی بن گئے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ آپ کو اللہ کے ولی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو موقع دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں موقع کا فائدہ اٹھانا سیکھو۔ اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے تو اس مہلت کو غنیمت سمجھو، اس مہلت کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں مولا ہم انہیں چھوڑتے ہیں، اب سے ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ یاد رکھیے جب ہمارا دسترخوان صاف ہوگا، جب ہماری خوراک صاف ہوگی تو ہماری نسلیں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف کرتی ہیں، ہماری نسلوں کے دلوں میں اللہ کا خوف رہے گا۔ لیکن اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے دل میں بھی اللہ کا خوف ہو اور ہمارا دسترخوان بھی صاف ہو۔ آئیے دیکھیں، آپ نے کہاوت اور محاورہ سنا ہوگا کہ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ سے پانی پلایا۔ شیر اور بکری ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ شیر بکری کو دیکھے تو بکری پر جھپٹ پڑتا ہے، اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ بکری شیر کو دیکھے تو بکری شیر کے ڈر سے بھاگنے لگتی ہے۔ لیکن مسلمانوں تاریخ اٹھاؤ، تاریخ میں دیکھو 1350 سال پہلے ملک شام کے جنگل کے نہر کے کنارے ایک ہی گھاٹ پر ایک بکری اور شیر کو ایک ہی چٹان پہ ایک ہی پنکھڑ پہ پانی پیتے ہوئے دیکھا گیا تھا 1350 سال پہلے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کہیں شیر پاگل تو نہیں ہو گیا کہ بکری پر حملہ نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شیر کی عقل ماری، بکری کی عقل ماری تو نہیں گئی کہ شیر کو دیکھ کر کے بھاگتی رہی۔ اسی میں سے ایک شخص نے کہا نہیں رہی، بلکہ اس وقت دنیا میں ایک ایسے حکمران کا ایک بادشاہ ہے جس جو اللہ سے اتنا کرتا ہے، اللہ سے اتنا کرتا ہے کہ اللہ اس کے اللہ سے کرنے کی وجہ سے جنگل کے شیر بھی اس سے ڈرا کرتے۔ جب تاریخ اٹھا کر کے دیکھا گیا تو 1350 سال پہلے وہ کسی اور کا دور نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور تھا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ آخر یہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں کون؟ ان کے پرخوں کو دیکھا جائے، ان کے آباء و اجداد کو دیکھا جائے کہ وہ اللہ سے اتنا کرتے ہیں کہ جنگل کا شیر بھی ان سے ڈرتا ہے۔ آخر یہ عمر بن عبد العزیز ہیں کون؟ ان کے نسل کو کھنگالا جائے۔ جب ان کے نسل نامے کو دیکھا گیا تو تیسری یا چوتھی پیڑھی میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ ان کے تیسری یا چوتھی پیڑھی میں حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں گرامی آتا ہے۔ اب تاریخ کو پیچھے لے چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، دور خلافت ہے آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ رات کے وقت اپنا حلیہ بدل کر کے مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بوڑھا بیمار ہوتا تو اس کے دوا کا انتظام فرماتے، اگر کوئی بوڑھی بیمار ہوتی تو اس کے دوا کا انتظام فرماتے، اگر کوئی عورت ایسی ہوتی کہ جس کے جو ولادت کے وقت یعنی جس کے ڈلیوری کا وقت ہوتا تو اپنے گھر جاتے، اپنی بیوی کو لیتے، اپنی بیوی کو لا کر کے اس عورت کی ڈلیوری کرواتے۔ وہ حضرت عمر بن خطاب ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہوتا، اس کے بچے بھوکے ہوتے تو اپنے کانٹھے پہ آٹا وغیرہ لاد کر کے اس کے گھر لاتے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کے حضرت عمر بن خطاب اس گھر والوں کو کھلاتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی درخواست کیا کرتے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب ایک مرتبہ گشت کرتے ہوئے آپ نے مدینہ کی گلیوں میں آپ سفر کر رہے تھے، راستے میں گشت کرتے ہوئے جا رہے تھے تو ایک گھر سے صبح تڑکے یعنی سویرے کے وقت ایک آواز آئی جس گھر میں ایک ماں اور بیٹی موجود تھی۔ ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ ماں نے کہا بیٹی دودھ والے آتے ہوں گے، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا امی امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی مت ملانا۔ ماں نے کہا بیٹی امیر المومنین کہاں دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے کہا امی امیر المومنین عمر کو نہیں دیکھ رہا مگر عمر کا خدا کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی اتنی بات حضرت عمر بن خطاب سنتے ہیں اس گھر کے دروازے پر نشان لگا دیتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی بچھا کر کے دربار سجا لیتے ہیں، اپنے 4 بیٹوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بیٹو۔ اس کے بعد پولیس کو بلا کر کے اس نشان زدہ گھر والوں کو بلایا جاتا ہے جس میں ایک عورت تھی، ایک بیٹی تھی۔
اس کے بعد جب وہ ماں بیٹی حاضر ہوتی ہیں، حضرت عمر کا خوف تھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ سچ سچ بتانا، جھوٹ مت بولنا. یہ بتاؤ رات میں کس نے کہا تھا کہ دودھ میں پانی ملا دو؟ ماں کانپتی ہوئی بولی کیا وہ راز نہیں رہ گیا ہے؟ عمر نے ہماری باتیں سن لی ہیں. حضرت عمر نے کہا، فرمایا سچ سچ بتانا کہ یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو؟ تو ماں نے کہا حضور یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ کس نے کہا تھا؟ یہ امیر المومنین نے منع کیا. بیٹی نے کہا میں نے منع کیا. بیٹی نے کہا میں نے منع کیا تھا. پھر حضرت عمر بن خطاب نے کہا یہ کس نے کہا تھا؟ عمر کہیں دیکھ رہا ہے؟ تو ماں نے کہا حضور یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ کس نے کہا تھا؟ عمر کہیں عمر کا خدا کو دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے کہا حضور یہ بات میں نے کہی تھی. اب حضرت عمر اپنے چاروں بیٹوں سے کہتے ہیں کہ اے بیٹو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی شادی اسلامی رسومات کی وجہ سے چاہے جہاں کر لینا، لیکن کوئی ایک بیٹا اس لڑکی سے شادی کر لے. چنانچہ تاریخ گواہ ہے حضرت عمر کے ایک بیٹے جن کا نام حضرت عاصم تھا، انہوں نے اس لڑکی کی شادی کی. اس لڑکی کی ایک بیٹی ہوئی. اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا اسی کا نام تاریخ میں عمر بن عبدالعزیز کے نام کہا جاتا ہے. جب مائیں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتی ہے دلوں میں تو یقیناً اولادوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایسی خوف پیدا کر دیتا ہے کہ ان کے خوف سے جنگل کا شیر بھی خوف کھاتا ہوا نظر آتا ہے. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھ گنہگار سے بولنے کا اگر لفظ آپ کو تاری رہ گئی ہو تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے و طہارت سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.